2018 میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف جب واپس آ رہے تھے اپنی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، تو الیکشن سے پہلے 13 جولائی کا یہ واقعہ ہے ایئرپورٹ پہ. تو جب ہم لاہور ایئرپورٹ، آپ اسی جہاز میں؟ میں اسی جہاز میں تھا جی. اور ابو ظہبی سے ہم نے فلائی کیا جب، تو لاہور ایئرپورٹ پہ انہوں نے جہاز کو رن وے کے سینٹر میں روک دیا، بالکل آدھے میں. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو اس ٹیوب پہ لگائیں جہاز کو. آپ نے کس سے کہا؟ وہ جہاں کے وہاں کے انتظامیہ تھے، کچھ لوگ وہاں کے جو اندر آئے گرفتار کرنے کے لیے. میاں صاحب وہ گرفتار کہہ رہے تھے، لیکن ہم نے کہا جی وہ خود پیش ہو رہے ہیں، خود جا رہے ہیں، تو اس میں گرفتاری تو بنتی نہیں ہے. یا انہوں نے کہا تھا میری والدہ آ رہی ہیں، ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میں ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کروں گی. تو میرے ذہن میں وہ بھی بات بھی ایک تھی. لیکن جب میں نے یہ بات کی تو اس کے بعد جناب انہوں نے مجھے ایک نیچے اترے، انہوں نے پہلے میرے ساتھ تشدد شروع کر دیا. یہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی یہ بات. اس کے بعد میں ایئرپورٹ سے جب باہر نکلا، آپ پہلے رن وے پہ اترے تو انہوں نے پکڑ لیا جی. مجھے 10-12 بندوں نے پکڑ لیا اور وہیں رن وے کے اوپر انہوں نے پھینٹا لگا دیا. جی جو انہوں نے تشدد کیا میرے ساتھ، وہاں پہ ہاتھا پائی انہوں نے میرے ساتھ کی، کیونکہ وہاں پہ اس وقت بولنا تو ایک بہت بڑا گناہ تھا. اور پیچھے سے آپ کو پتا ہے جو چیزیں ساری مینج کر رہے تھے فیض حمید، ساری اس کی مانیٹرنگ کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے آنے پہ، جس طرح جس نے شوکت عزیز کا جس نے بولا ہے. ہاں، تو میں جب باہر نکلا تو پھر وہاں سے جو ہے کہ وہ ڈالے کھڑے ہوئے تھے. پہلے مجھے ایئرپورٹ پہ ایک کمرے میں لے گئے، انہوں نے میرے سے کچھ انتظامیہ کے لوگوں نے باتیں شروع کی. آپ پوچھا پلا جو ہی میں باہر، ہاں آپ کون ہیں، یہ کیسے ہے. پاسپورٹ وغیرہ آپ کے پاس تھا یا ان کو؟ میرے پاس تھا جی، میرے پاس پاسپورٹ نہیں لیا انہوں نے. میں باہر نکلا تو انہوں نے جناب 2 ڈالے تھے، انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور اوپر سے کپڑا میرے منہ پہ ڈال دیا اور مجھے ٹانگوں سے بھی اور ہاتھوں سے بھی باندھ دیا. اور گاڑی میں ڈالا، اور گاڑی کے جب ڈالا تو ایک آدمی مجھے نیچے ڈا کے میرے اوپر بیٹھ گیا. تو پھر مجھے ایک جگہ لے گئے، پہلے وہاں پہ انہوں نے تشدد کیا بہت زیادہ. پھر جو ہے کہ ایک اور جنگل میں لے گئے، پھر جو بالکل اس میں میرے جسم میں کوئی کپڑا نہیں تھا. اور صرف بعض یہ کہتے تھے کہ نام نواز شریف کا نام لوگے تھے پھر آپ کو جو ہے کہ یہ پردیش ہم چھوڑیں گے نہیں کسی صورت بھی. اور باجی مریم کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے اگر نواز شریف کا نام لیا. تو میں نے پوچھا میں نے کیا ہے. میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، میں نواز شریف صاحب کا چاہنے والا ہوں، ایک ورکر ہوں. تو لیکن میں نے تو کوئی ایسی جرم نہیں کیا کہ پاکستان کو میرے جرم کہتے ہیں تمہیں بتاتے ہیں یہ ہے کہ تم نے جو ہے کہ نواز شریف کا نام لیتے اور نواز شریف کے ساتھ ہے. یہی تشدد انہوں نے کیا اور مجھے پھر ایک جنگل میں پھینک دیا. کتنی دیر تشدد ہوتا رہا؟ 1 دن 2 دن 3 دن؟ یہ 1 دن پورا، 1 دن رات کو اور دن کو پورا جی میرے ساتھ تشدد رہا. اور دوسرے دن انہوں نے مجھے پھینکا. اور آپ کا موبائل وغیرہ، فون، سب کچھ انہوں نے لے لیا. اور پاسپورٹ بھی سب کچھ ان کے پاس تھا جی. اور اس کے بعد جو ہے کہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی اور پھر میں نے وہاں سے ایک جنگل میں مجھے پھینک دیا جی. اور اس وقت حالت کیا تھی آپ کے؟ اس وقت جو ہے کہ جسم میں کوئی کپڑا نہیں تھا اور خون جو ہے کہ جسم پورا خون و خون تھا اور کوئی ایسی جگہ محفوظ نہیں تھی جہاں پہ مجھے زخم نہ ہو. اور اس کے بعد جو ہے کہ میں کسی جنگل میں آپ کو جنگل میں پھینک دیا. اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید آپ میں نہ بچ سکوں یا میری حال ایسے دیکھ کے انہوں نے جو ہے کہ کہا کہ اب یہ، کیونکہ بے ہوش ہو گیا تھا مجھے سمجھ سے، کیونکہ 10-12 جب آپ کو مار رہے ہوں بندے اور آپ کے اوپر تشدد کر رہے ہوں اور پیچھے سے پوری اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہو، فیاض حمید جیسے بندے جو مانیٹرنگ کر رہے ہوں، تو پھر انسان کو مشکل پڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک، آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ جنرل فیاض حمید صاحب یہ تشدد کروا رہے ہیں؟ تو یہ آپ پوری دیکھ لیں کہ جس طرح جس نے عدالتیں مانیٹرنگ کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لے رہے ہیں ان سے، وہ مجھے یہ محسوس ہوا جو انسٹرکشن لے رہے ہیں. جس نے عدالتوں کو مینج کیا، جس نے شوکت عزیز صاحب کے گھر پہنچ گیا اور پورے جو سارے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے وہ سارے انہی کے لوگ تھے، ان کی مانیٹرنگ سے یہ سارا کام ہو رہا تھا جی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی ہے جو ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور جب آپ کو جنگل میں پھینکا تو پھر اس کے بعد رات تھی یا دن تھا؟ شام کو اندھیرا پڑ گیا تھا جی. اور میں پھر کافی 2-4 گھنٹے بعد جی مجھے ہوش آئی. تو وہاں جنگل میں کس جگہ کھائی تھی؟ کس جگہ کھائی سی جی، بہت زیادہ نیچے کھائی تھی جی، اس میں پڑا ہوا تھا. پھر میں وہاں سے اٹھا، آہستہ آہستہ چلا اور اس کے بعد میں جناب پھر ایک بغیر کپڑوں پھر میں ایک روڈ پہ آیا. پھر ایک کوئی یہ جو مزدوروں ڈالا ہوتا ہے وہ وہاں پہ انہوں نے مجھے دیکھا اور رکے. میں نے ان کو روکا، انہوں نے مجھے چادر دی
ٹھیک ہے. اور پھر چادر کے ساتھ میں جو ہے کہ انہوں نے بٹھایا اور انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, پانی شانی پلایا انہوں نے. میں نے کہا یہ میرے ساتھ واقع. پہلے میں کافی دیر تقریباً 2 میل پیدل ہلکا ہلکا چلتا رہا جی. ٹھیک ہے. پیر میرے سوجن آ گئے بہت زیادہ, ننگے پاؤں تھے؟ ننگے پاؤں تھے. ٹھیک ٹھیک. اور خون بھی جو ہے کہ وہ بہہ رہا تھا مختلف جگہوں سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا کہ وہ انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ چھوڑا. پھر میں نے وہاں سے جو مجھے نمبر یاد تھا لاہور میں, تو پھر میں نے وہاں پہ کال کی تو وہ سے مجھے لینے گئے. آپ کے دوست تھے کوئی؟ میرے دوست تھے جی. ٹھیک ہے. وہ مجھے لینے آئے. پھر وہ انہوں نے دیکھا, وہ خود جو ہے کہ وہ رونا شروع ہو گئے بھئی یہ حال میرا دیکھ کے. اس کے بعد وہ مجھے لے گئے گھر میں. اسپتال میں تو کسی یا ہاسپٹل میں اجازت نہیں تھی جانے کی, یا اس کے بعد پھر میں اسلام آباد آ گیا. نہیں, آپ کو پھر اسپتال نہیں لے کے گئے؟ اسپتال میں لے گئے کوئی, کیونکہ گرفتاریاں ہو رہی تھی, پکڑ دکڑ تھی, کہ ڈر خوف اتنا تھا اس وقت کہ میں نے کہا کہ جاؤں کہ دوبارہ جو ہے نا کہ میرے ساتھ نہ یہ واقع ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے ایک جو ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اسلام آباد میں پھر مجھے لے کے آ گئے. ٹھیک ہے. وہاں سے 2 دن میں وہاں پہ رکا. ٹھیک ہے. جب خون وہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا دیکھ بھال کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہاں پہ ایک ہاسپٹل اسلام آباد میں پھر میں رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پھر جاپان چلا گیا. یہاں پہ اسلام آباد ہاسپٹل میں پھر علاج ہوتا رہا؟ پھر میرا علاج 1 مہینہ میں وہاں پہ ایڈمٹ رہا. 1 مہینہ. 1 مہینہ. اس دوران کسی کو پتہ نہیں چلا کہ آپ آگے ہوئے ہیں واپس سے, آپ بچ گئے ہیں, یا کیا ہوا؟ اس کے بعد پتہ چل گیا تھا کہ میں آ گیا ہوں اور یہ میرے ساتھ اب میں بچ گیا ہوں اور اللہ نے مہربانی کی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر میں واپس چلا گیا. ٹھیک ہے. اور جاپان کیسے گئے؟ پاسپورٹ تو آپ کو تھا نہیں؟ میں نے پھر نیا سارا چیز بنوائی جی. پھر وہاں سے نئے کارڈ بنوایا, پھر ایمبیسی سے رابطہ کیا. تو آپ کو روکا نہیں کسی نے ایئرپورٹ پہ؟ مجھے اسٹاپ لسٹ پہ نہیں؟ مجھے نہیں روکا جی. ٹھیک ہے. روکا نہیں, لیکن میں پھر جا کے جاپان میں پورا پھر جی 2 مہینے وہاں پہ. پھر میرے 2 آپریشن وہاں پہ ہوئے. ٹھیک ہے. جو میرے کس چیز؟ یہ ٹانگ جو ہے نا کہ مسل پھٹ گئے جی, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. مسل کی, چلنے میں پرابلم آتی ہے؟ چلنے میں پرابلم آتی ہے, ہڈی میں مسئلہ ہے. آج بھی ہے؟ آج بھی ہے. اور وہ یہاں پہ میرا, کیونکہ مجھے پہلے بھی سٹینٹ ڈلا ہوا ہے, تو دل کا بھی معاملہ بہت زیادہ, کیونکہ زیادہ نشان بھی یہیں تھے, تو بہت زیادہ اس وجہ سے پھر وہ انہوں نے 2 مہینے مجھے وہاں پہ 2 آپریشن کیے ہیں. وہاں پہ جی.